لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام ارشاد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک نیک دل بادشاہ کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات پورے ملک میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگے۔ بادشاہ نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام طریقے آزمائے۔ اس نے غلے کی گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کی حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات بادشاہ شدید پریشان تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم کو طلب کیا۔ وزیر اعظم بادشاہ کا استاد بھی تھا، اس نے بچپن سے ہی بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ بادشاہ نے اپنی استاد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنا دیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ وزیر اعظم مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرما دیں، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ استاد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس چلی گئی اور اسے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر میں روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میری بچی کی حفاظت اپنے ذمہ لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل آئی اور شیر کے قریب پہنچ گئی اور بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ پھر استاد نے سانس لیا اور بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی۔ بندریا کو غصہ آ گیا، اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اس جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں اس زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد استاد نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بنے۔ یہ آفت روکی جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی آفتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچنے کے لیے انسانوں کا متحدہ ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھا اور اونچائی نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو چلے جاتے ہیں لیکن ماتھا اور اونچائی نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر پاتے۔ چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، اگر کوئی ویڈیو، کال یا واقعہ، کہانی یا تحریر اچھی لگنے لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی کو یہ بات سمجھ آئی کہ زمینی آفتوں اور آسمانی آفتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔